अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज की छुट्टियों के बाद आज दोबारा हम ग़ज़वा बदर के अगले सबक के साथ हाज़िर हैं। ग़ज़वा बनु कैनुक़ा लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था और जिसमें हमने देखा कि किस तरह से यहूद के इस कबीले का मुहासरा किया गया और कैसे इनको जिला वतन किया गया। आज हम देखेंगे ग़ज़वा सुवैक। एक तरफ सफ़वान बिन उमैया यहूद और मुनाफ़िकीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ अबू सुफियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की उधेड़ बुन में था जिसमें बार कम से कम पड़े लेकिन असर नुमाया हो। वह ऐसी कार्रवाई जल्द अज जल्द अंजाम देकर अपनी कौम की आबरू की हिफाजत और उनकी क़ुव्वत का इजहार करना चाहता था। इसने नज़र मान रखी थी कि वो अपने सर को पानी से ना छुएगा यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई कर ले। चुनाचे वो अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर रवाना हुआ और वादी कनात के सिरे पर वाक़े नैब नामी एक पहाड़ी के दामन में ख़ैमाज़न हुआ। मदीने से इसका फ़ासला कोई 12 मील है, लेकिन चूँकि अबू सुफियान को मदीने पर खुल्लम खुल्ला हमला करने की हिम्मत ना हुई, इसलिए उसने एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जिसे डाका ज़नी से मिलती जुलती कार्रवाई कहा जा सकता है। इसकी तफसील ये है कि वह रात की तारीकी में अतराफ़ मदीना के अंदर दाखिल हुआ और हुयई बिन अख्तब के पास जाकर इसका दरवाज़ा खुलाया। हुयई ने अंजाम के खौफ से इनकार कर दिया। अबू सुफियान पलटकर बनु नज़ीर, जो कि यहूद का कबीला था, उनके दूसरे सरदार सलाम बिन मशकम के पास पहुंचा, जो बनु नज़ीर का ख़जानची भी था। अबू सुफियान ने अंदर आने की इजाज़त चाही, उसने भी इजाज़त दी और मेहमान नवाजी भी की। खुराक के अलावा शराब भी पिलाई और लोगों के पस पर्दा हालात से भी आगाह किया। रात के पिछले पहर अबू सुफियान वहाँ से निकलकर अपने साथियों में पहुँचा और इनका एक दस्ता भेजकर मदीने के अतराफ़ में अरीस नामी एक मकाम पर हमला करा दिया। इस दस्ते ने वहाँ खजूर के कुछ दरख्त काटे और जलाए और एक अंसारी और इसके हलीफ को उनके खेत में पाकर कत्ल कर दिया और तेज़ी से मक्का वापस भाग निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारदात की खबर मिलते ही तेज़ रफ्तारी से अबू सुफियान और इसके साथियों का ताक़ुब किया, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागे। चुनाचे वो लोग तो दस्तयाब ना हुए, लेकिन उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए सत्तू, तोशे और बहुत सा साजो सामान फेंक दिया था जो मुसलमानों के हाथ लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करकरातुल कद्र तक ताक़ुब करके वापसी की राह ली। मुसलमान सत्तू वगैरह लाद फांद कर वापस हुए और इस मुहिम का नाम ग़ज़वा सुवैक रख दिया। सुवैक अरबी ज़ुबान में सत्तू को कहते हैं। ये ग़ज़वा जंग बदर के सिर्फ 2 माह बाद ज़िलहज्जा 2 हिजरी में पेश आया। इस ग़ज़वे के दौरान मदीने का इंतज़ाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपा गया। फिर इसके बाद है ग़ज़वा ज़ी अम्र। मार्का बदर और उहद के दरमियानी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर क़यादत ये सबसे बड़ी फ़ौजी मुहिम थी जो मुहर्रम 3 हिजरी में पेश आई। इसका सबब यह था कि मदीने के ज़राए इत्तलात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला फ़राहम की कि बनु सालबा और महारिब की बहुत बड़ी जमीयत मदीने में छापा मारने के लिए इकट्ठी हो रही है। ये इत्तला मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया और सवार और प्यादा पर मुश्तमिल 450 की नफरी लेकर रवाना हुए और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। रास्ते में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बनु सालबा के जब्बार नामी एक शख्स को गिरफ़्तार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिफ़ाक़त में दे दिया और इसने राह शनास की हैसियत से मुसलमानों को दुश्मन की सरज़मीन तक रास्ता बताया। उधर दुश्मन को जैश मदीना की आमद की खबर हुई तो वो गिरदो पेश की पहाड़ियों में बिखर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी जारी रखी और लश्कर के हमरा इस मकाम तक तशरीफ़ ले गए जिसे दुश्मन ने अपनी जमीयत की फ़राहमी के लिए मुंतखब किया था। ये दर हकीकत एक चश्मा था जो ज़ी अम्र के नाम से मशहूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बद्दुओं पर रोब व दबदबा कायम करने और इन्हें मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए सफ़र 3 हिजरी का पूरा या तकरीबन पूरा महीना गुजार दिया और इसके बाद मदीना तशरीफ़ लाए। इसके बाद ग़ज़वा बहरान। ये एक बड़ी फ़ौजी तलाया गर्दी थी जिसकी तादाद 300 थी।
اس فوج کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاخر 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد ہے سریہ زید بن حارثہ۔ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الاخرہ 3 ہجری میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے کل کو اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نپٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے۔ عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہے ہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور باقی کچھ نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو، جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کاروان صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر دی۔ سلیط پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تفصیل کہہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کاروان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ مسلمانوں کے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1 لاکھ درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے قلق و اضطراب اور غم و الم میں اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ دوبارہ وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کی بھرپور کوشش اور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے، یعنی اس کے سبب بھی معرکہ احد پیش آیا۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذکر اور اپنے سنادیدہ اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک رکھا گیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری شروع بھی کر دی۔
اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ جیسے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری میں بیچ ڈالا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب اور تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی دوبارہ نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت اور حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار بڑی تیز ہو گئی۔ تو یہ ہے سب جنگ احد کی تیاری جو قریش کر رہے تھے، جس کا مزید مطالعہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔